الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل کرم، اس کا انعام، اس کا یہ ہم پر احسان کہ اسی کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم پھر ایک مرتبہ کاظمی ہاؤس، حیدری محلہ، مگرہ جو سچا بالا کوٹ میں ماہانہ محفل قرآن، جو کہ سلسلہ وار دیکھی جائے تو 20ویں محفل قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائیں۔ یہ محفل، یہ قرآن کا نور یہاں سے تقسیم ہونا تا قیامت جاری و ساری رہے۔ آئیے باقاعدہ محفل نور قرآن کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کی سعادت پا رہے ہیں سید اویس شاہ بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے سید اویس شاہ بخاری جو تلاوت کلام مجید کی سعادت پا رہے تھے۔ اب مناجات پڑھنے کی سعادت پا رہے ہیں حافظ محمد معاذ نوری۔ یا خدا میرے خدا، 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہوں، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا الہی بھول جائیں
نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جائے نزع کی تکلیف کو مولا 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 میرے مولا یا الہی بھول جائے نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہوں یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی گور تیرا کی جبائیں سخت رات یا الہی گور تیرا کی جبائیں سخت رات مولا 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 میرے مولا میرے مولا یا الہی گور تیرا کی جبائیں سخت ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہوں یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے مولا 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 میرے مولا میرے مولا یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہوں یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جو دعائیں نیک غم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نیک غم تجھ سے کرے مولا 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 میرے مولا میرے مولا یا الہی جو دعائیں نیک غم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھا مولا 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 میرے
مولا میرے مولا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ حافظ محمد معاذ نوری مناجات پڑھنے کی سعادت پا رہے تھے، اب نعت شریف پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں محمد نوید نوری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ۔ خدا را چیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ،
نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محترم نوید نوری صاحب بہت پیارے انداز میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے کی سعادت پا رہے تھے۔ الحمدللہ آج یہ ہماری خوش نصیبی کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما اور رکن شورا مفتی محمد غلام غوث بغدادی صاحب نے ہماری آج کی کاظمی ہاؤس میں ہونے والی 20ویں محفل نور قرآن کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک مشن میں انہیں کامیاب فرمائے اور ہمیں ان کا دست و بازو بننا نصیب فرمائے۔ آئیے حضرت کے درس قرآن سے مستفید ہوتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بحمد اللہ تعالی، یہ آپ کی اور ہم سب کی خوش بختی ہے کہ آج نور قرآن کی 20ویں نشست ہے اور یہ کاظمی ہاؤس میں قرآن کی بات کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ محلہ بھی حیدری محلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے انعقاد کرنے والوں کو، شامل ہونے والوں کو، سننے والوں اور دعوت دینے والوں کو، ہم سب کو دنیا آخرت کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جیسے کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جس عظیم الشان کتاب کا نزول ہوا اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن سے تعلق رکھنے والا شخص، قرآن میں مشغول ہو جانے والا شخص اور قرآن سے رحمتیں پانے والا خوش بخت، کیا ہی اس کا کہنا ہے کہ فرمایا گیا جس نے اپنے آپ کو قرآن سے اتنا مشغول کر لیا، اتنا منہمک ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ اب اسے دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، وہ قرآن ہی میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہے، تو فرمایا گیا میں مانگنے والوں سے بڑھ کر اسے دیتا ہوں جو قرآن میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے، ان بندوں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ رب العالمین کی شان کیا شان ہے کہ یہ دنیا داروں کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ دنیا دار سے اگر کوئی ایک بار مانگے تو وہ دنیا دار ہو سکتا ہے اسے دے دے، دوسری بار مانگے تو اسے محسوس ہونے لگے، اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے۔ بلکہ ہم نے تو دنیا میں یہ دیکھا کہ دنیا سے آپس میں تعلقات جن کے ہوتے ہیں
اور محبتوں کی بڑی اعلیٰ مثالیں زبانی قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب اس سے دنیا مانگی جائے، پیسے مانگے جائیں، دنیا کی غرض سامنے آئے تو یہی محبتیں دوریوں میں بدل جاتی ہیں۔ انسان محسوس کرتا ہے ایک دنیا دار شخص دوسرے سے مانگے تو وہ اس چیز کو محسوس کر کے اپنا دامن چھڑاتا ہے، لیکن رب العالمین کی قدرتوں، اس کی رحمتوں کے قربان جائیں، یہاں تو اصول ہی نرالا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ جب اے پیارے حبیب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، اللہ اکبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں اس سے قریب ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ گویا فرمایا میں اس کی حاجت روائی کرتا ہوں، میں اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہوں۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس کی التجا کو قبول کر لیتا ہوں، اب اسے بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت کو، میرے احکامات کو ماننے والا ہو۔ تو یہاں دنیا دار سے اگر مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور رب سے جتنا مانگے رب راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ تو کتنا پیارا اصول ہے، رب دیتا بھی ہے اور راضی بھی ہوتا ہے۔ بار بار مانگے تو بار بار راضی ہوتا ہے، بار بار مانگے اپنے رب سے تو بار بار اس کا رب اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس نور قرآن کی برکت سے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کی برکتوں سے ایک بات جو کہ انتہائی ضروری ہے، ہو سکتا ہے یہ بات اگر کوئی اپنے دل میں سما لے اور اسے جگہ دے تو زندگی کے کئی موڑ پر یہ بات اس کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی، لیکن کیا وجہ ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں کی گئی، میری التجا تو قبول ہی نہیں کی گئی۔ تو یہاں یہ بات سماعت کر لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ دعا مانگنے سے پہلے دعا کے آداب بھی بجا لائے، گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، اور معافی مانگ کر گناہوں سے گڑ گڑا کر توبہ کر کے دعا مانگے۔ اور قرآن نے جو فرمایا، بات قرآن کی ہوگی، فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ اسے چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کر لے، اس پر عمل کرے، مجھ پر ایمان رکھے۔ یعنی یقین کا نور اس کے سینے میں ہونا چاہیے کہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو سنوار لے، سچی توبہ کر لے، پھر یقین کا نور اپنے دل میں بسا لے کہ میرا رب میری ہی سنے گا، میرا رب میری نہیں سنے گا تو میری کون سنے گا؟ کون ہے جو میری التجاؤں کو سننے والا ہے؟ یہ میرا رب ہے۔ کون ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے؟ یہ میرا رب ہے۔ کہاں انسان گمراہیوں میں، دنیا داریوں میں بھٹکتا ہوا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی منزل کو وہ بھول گیا ہے؟ کیوں اپنی آخرت سے وہ غافل ہو گیا ہے؟ کیوں دنیا داروں سے ٹک ٹکی باندھ کر امیدیں قائم کیے ہوئے ہے؟ نہیں نہیں، میرا رب جھولیاں بھرنے والا ہے، میرا رب التجاؤں کو سننے والا ہے۔ اس کے لیے اس کے احکامات کو ماننا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو توبہ بھی کر رہا ہوں، گناہوں سے بھی دور ہوں، اب میری التجا کیوں قبول نہیں کی جا رہی؟ اب میری دعا کیوں قبول نہیں کی جا رہی؟ تو یہ یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت اس چیز کا نام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ آج میرا یہ کام بن جائے، میری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں قبولیت دعا یہی ہے کہ میرا کام جس انداز میں میں چاہ رہا ہوں یہ قبول ہو جائے، ہم نے اسے قبولیت کا درجہ سمجھا ہوا ہے۔ آئیے پھر بات وہی ہے، رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں۔ ہدایت کا وہ نور والا کلام
جس کے قریب انسان ہو جائے تو اسے راستہ مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اسے منزل مل جاتی ہے، اسے حقیقت توحید کا بھی پتہ چل جاتا ہے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو تو کیا ہم قبولیت دعا اس چیز کا نام سمجھتے ہیں کہ جو مانگا وہی مل جائے؟ آئیے قرآن سے رہنمائی لیں۔ تو فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور فرمایا وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، حالانکہ تم اسے بہتر سمجھ رہے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے شر اور نقصان کا باعث ہو۔ تو یہ ضروری نہیں جو مانگا اسی انداز میں دعا قبول ہو۔ دوسرا یہ کہ رب العالمین مانگنے والوں کو اس کی التجا سے، اس کی طلب سے بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے۔ ہم نے تو کہا ہمارا یہ کام ہو جائے، بظاہر یہ کام نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر رب العالمین نے ہمارا یہ کام کر دیا ہو کہ دعا تقدیر کو پلٹ دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ ہم نے تو کہا کہ یہ کام ہو، یہ چند لاکھ روپے کا کام ہو، کوئی چھوٹا سا کام ہو، اور رب العالمین نے اس دعا کی برکت سے آئندہ آنے والی جو مصیبت، آفت، بلا تھی، جو اس کے لیے بلا تھی، اس بلا کو ٹال دیا۔ تو یہ اس سے بڑھ کر تھا۔ اور دعا کی قبولیت کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب انسان دنیا میں دعا مانگتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے، اللہ اکبر، تو جو اس کی دعا اگر قبول نہ ہوئی وہ یہ سمجھا ہے اور ایسا ہی ہو گیا، تو پھر قیامت کے دن اس دعا کا جو اجر و ثواب دیکھے گا، جو اس کے بدلے برکات دیکھے گا، تو احادیث میں فرمایا یا صالحین نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر قیامت کے روز یہی تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ اتنا بڑا فضل و احسان مجھے اس دعا کی برکت سے یہاں انعام کی صورت میں مل گیا۔ تو یاد رکھیے کہ انسان بہت کمزور ہے، اس کی نظر بھی بہت کمزور ہے، اس کی فکر بھی بہت کمزور ہے۔ ارے بھائیو، ذرا غور تو کریں، اس کاظمی ہاؤس میں بیٹھ کر اللہ اکبر، سیدنا امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے، جس کی نسبت سیدوں کے ساتھ ہو، اے سید قوم کے سردار ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل ہوتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ ہم تو خود آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سیدوں کے گھر میں بیٹھ کر سننے والے بھی سید ہوں تو ذرا غور تو کیجئے کہ رب العالمین اپنے بندوں سے کس قدر لطف و مہربانی فرماتا ہے، کہ فرمایا ماؤں سے بڑھ کر میرا رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی محبت فرماتا ہے، ان ربی رحیم ودود، اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے میرا رب رحم فرمانے والا ودود ہے، اور فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے آسان ہی کر دے۔ یہ قرآن کی آیت کا ایک جز ہے، اسے یاد رکھ لیں، ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب جس کے لیے چاہے بے شک اس کے لیے آسانی کر دے۔ اس آیت کے جز کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کے ہم اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں اور کہیں یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، اے لطف و مہربانی کرنے والے، میرے حال پر لطف و مہربانی کر دے۔ اللہ اکبر۔ کہاں انسان اپنے رب کے دربار سے دور ہو کر کون سی منزل تلاش کرنا چاہتا ہے؟ نہیں،
میرے رب کا فرمان برحق ہے، میرے رب نے جو فرما دیا وہی برحق ہے اور وہی ہونا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیارے محبوب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں اس سے قریب ہوں۔ رب جس سے قریب ہو، اللہ اکبر، رب جس کی پکار سنتا ہو، ماؤں سے بڑھ کر لطف و مہربانی کرتا ہو، ماں کے پیٹ میں انسان ہو، پیٹ میں اس کی غذا کا انتظام ہو جاتا ہو اور بغیر مانگے وہ دنیا میں آیا تو اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، سننے کی صلاحیت بھی ہے، اور پھر وہ مسلمان گھرانے میں آیا، اور اگر وہ خوش بخت سیدوں کے گھرانے میں آیا ہے تو اللہ اکبر، پھر تو بتائیے کہ اس کے لیے کتنا بڑا شرف و اعزاز ہے۔ بس اب ہم نے اپنے رب کی ماننی ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اب ہم نے اپنے رب کی ماننی ہے۔ اس نور قرآن کی برکت سے اب رب العالمین کے کلام سے ہمارا ایسا گہرا ربط اور تعلق ہو جائے، ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر اس کی راہ میں ہم کوشش کرنے والے ہو جائیں کہ اگر آج تک میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ آج تک اگر میری یہ غلط فہمی تھی کہ میں نے اس رب کو اس کے مبارک ناموں سے قرآن کی آیات کے ذریعے اس طرح کیوں نہیں پکارا تھا کہ یقین کا نور میرے دل میں تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری التجا کو سن رہا ہے۔ بے یقینی کی کیفیت سے باہر آ کر آئیے پھر اس عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے کہ اے میرے مالک، اے میرے مالک، تو میرا حشر ان لوگوں میں کر دے جو قرآن کے نام پر اور نور قرآن کے نام پر جو نشست منعقد کر کے قرآن کی بات سمجھاتے ہیں، جو صالحین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ اے اللہ میری یہ آنکھیں اب کھل گئی ہیں اور مجھے تو قرآن کی بات سناؤ، احادیث طیبہ کی بات سناؤ، صالحین کے اقوال سناؤ، اس لیے کہ میں تو قرآن پڑھ پڑھ کے یہی بات سمجھا ہوں جو مجھے قرآن نے بتایا ہے اور قرآن نے سمجھایا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ ان کی راہ اختیار کرو، اس کے طریقے پر چلو۔ جو رب تک پہنچ گئے ہیں تو میں قرآن کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں، میں صالحین کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں۔ اور آخری بات دعا سے متعلق اور صالحین کے طریقے کے متعلق وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، جو میرے رب نے میرا مقدر کر دیا میں اس پہ راضی ہوں، اور میں اسی پر راضی ہوں جو میرے رب نے میرا مقدر فرما دیا ہے۔ اور جو خوش بخت یہ نعمت پا گیا کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں اور قرآن اور صالحین کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، تو بس اب قرآن کا فیصلہ ہے، اس راہ میں آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، اور جو سن رہے ہیں سب نے محنت کرنی ہے کہ آئندہ 21ویں جب یہ محفل مبارک ہو تو پھر بس ہم نے اتنی دعوت عام کرنی ہے کہ بروز قیامت پھر قرآن سے محبت کرنے والوں کو انعام دیا جائے تو ہم گناہ گاروں کو بھی وہاں انعامات کرم نوازیوں سے مالا مال کیا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا تو جن کے ذریعے سے یہ قرآن ملا ان کی محبتوں کو اپنے سینے میں بسا کر یقین کا نور پالیں کہ میرا رب مجھے دے رہا ہے، دے گا، اس کی رضا پہ میں راضی ہوں، وہی میرا خالق، وہی میرا مالک ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی سنوارنا نصیب فرمائے، جو سنا اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہی کامیابی ہے کہ ہم قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کے قریب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں
کن اعمال کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان اعمال کے کرنے میں ہم مصروف ہو جائیں، اور جن باتوں سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے ان باتوں سے، ان کاموں سے ہم خود بھی دور ہوں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے اور ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی محفل جو ہے وہ فروری کے پہلے ہفتے نہیں بلکہ اسی ماہ جنوری کے آخری اتوار کو ہوگی۔ اگلا مہینہ جو قمری مہینہ ہے، اسلامی مہینہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جمادی الثانی کا ہے، اور ماہ جمادی الثانی کو خصوصی نسبت، اس کی 22 تاریخ کو خصوصی نسبت افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے سال ہم نے سالانہ محفل اسی عنوان سے منعقد کی تھی، تو اب اگلے ماہ کی جو محفل ہے اسے 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو محفل نور سیدنا صدیق اکبر دوسری سالانہ، اور سلسلہ وار دیکھی جائے تو اگلے ماہ ہونے والی محفل، اگلی محفل وہ 21ویں محفل ہے، اور 21ویں کی نسبت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہے۔ تو اس اگلی محفل کی دعوت آپ نے بھرپور عام کرنی ہے، اور خود بھی آنا ہے، دوست احباب کو بھی ساتھ لانا ہے۔ انشاءاللہ اگلی محفل جو 21ویں ماہانہ محفل نور قرآن ہوگی اور دوسری سالانہ محفل نور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، قرآن کے نور کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق و سعادت سے نوازے۔ ماشاءاللہ بہت سارے احباب پورے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہمیں لکھواتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، لکھواتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگلی محفل جو ہے وہ بڑی محفل ہوگی، تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم خود بھی تلاوت کر کے تشریف لائیں، دوسروں سے تلاوت کروائیں، درود پاک، دیگر تسبیحات جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اسے پڑھیں، لکھیں، لکھ کر یہاں پر جمع کروا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جتنا پڑھا ہوا ہدیہ ہوگا وہ مرحومین کو ایصال ثواب کر دیا جائے گا، اور بالخصوص وہ تمام کا تمام ہدیہ و تحفہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا سلام يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین، اے کرم نوازی فرمانے والے، اے نیکیوں کی توفیق عطا فرمانے والے، اے ہم گناہ گاروں پر فضل و مہربانی کرم فرمانے والے مولا، تیرے کرم، تیرے فضل، تیری عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں یہاں کاظمی ہاؤس حیدری محلہ مگرہ جو سچا بالا کوٹ میں جمع ہیں۔ 20ویں محفل نور قرآن ہے۔ قرآن کا نور پانے کے لیے، تیرا قرب پانے کے لیے، تیرا ذکر، تیرے پیاروں کا ذکر سننے سنانے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، اس محفل کو قبول فرما لے یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اس محفل کی خوب برکتیں ہم سب کو، سارے محلے والوں کو نصیب فرما یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ نور قرآن محفل کا صدقہ، قرآن کے نور کا صدقہ، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ذہنوں میں آنے والے خیالات بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ، اے کریم پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ اس محفل کا صدقہ ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جا، تیری رضا والے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما
اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اس وقت ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی، بچے، بوڑھے، جوان جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، جو ہمارے خاندان کے بزرگ بیمار ہیں، بالخصوص میرے پھوپھا سید سکندر شاہ صاحب، سید محسن شاہ صاحب اور دیگر جتنے بیمار ہیں، یا اللہ تو سب کی بیماریاں بھی جانتا ہے، سب کے نام بھی جانتا ہے، اور تو ہی حقیقی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی تکلیفیں دور فرما دے۔ سید علی شاہ کے شہزادے سید عباس حسین شاہ کو شفا عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، یا الہ العالمین، بچے ہیں، مائیں، بہنیں، جس کی جو تکلیف ہے، یا اللہ سب کی ساری تکلیفیں، ساری بیماریاں دور فرما کر سب کو مکمل صحت، تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، جن مریضوں کے لیے میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپس کے ذریعے، کالز کے ذریعے اور پرچی پر لکھ کر دیا گیا، یا اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین، اے کریم پروردگار، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، دنیا والوں کی محتاجی سے محفوظ فرما، دنیا والوں کی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ، دنیا والوں کی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یہ ہمارا ہاتھ کبھی کسی کے آگے نہ پھیلے۔ یا اللہ، یہ ہماری جھولی کبھی کسی کے آگے، تیرے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب کو ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا، محتاجی سے، فقر سے، تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اس محفل کی برکت سے ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اسلام میں پورا پورا داخل فرما دے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، صحیح معنی میں قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم کو سمجھنے والا، قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اور اس کی تعلیم دوسروں کو دینے والا ہمیں بنا دے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے انوار سے ہمارے قلوب کو، ہماری ارواح کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، چغلی سے، دغا، خیانت، ظلم، ریاکاری، منافقت، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر لغزش سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اس محفل کا صدقہ جو روٹھے ہیں انہیں بنا دے، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی حسد، کینہ و بغض نہ ہو۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں آپس کا اتحاد نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، نفرتوں سے، عداوتوں سے، کدورتوں سے، دشمنی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یہ جتنے بھائی بزرگ حاضر ہیں، بچے حاضر ہیں، مائیں بہنیں بچیاں حاضر ہیں، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا الہ العالمین، اس محفل کی برکتیں اس پورے محلے پر، اس پوری آبادی پر نازل فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، نیکی کے کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اس محفل نور قرآن کو سجانے کے لیے جو بھائی کوششیں کرتے ہیں، جو بہنیں محنتیں کرتی ہیں، اصالِ ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھ کر تشریف لاتے ہیں، درود پاک پڑھ کر تشریف لاتے ہیں، اس کی دعوت کو عام کرتے ہیں، یا اللہ سب کو قدم قدم پر بے شمار برکتوں سے نواز، کامیابیوں سے نواز، ترقیوں سے نواز، قبولیت کا مقام عطا فرما۔ یا اللہ، اپنا قرب عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، شکر گزار بنا، شکر گزار بنا، صبر کی نعمت عطا فرما، ناشکری کے وبال سے ہم سب کو محفوظ فرما۔
زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی راہ سے بھٹک رہے ہیں، گمراہیت کی طرف ہو چکے ہیں، یا اللہ اے ہدایت عطا فرمانے والے مالک، اے ہدایت عطا فرمانے والے مالک، گمراہوں کو راہ ہدایت عطا فرما دے، گمراہوں کو راہ ہدایت عطا فرما دے، گمراہوں کو راہ ہدایت عطا فرما دے۔ یقیناً تو جسے ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ یا اللہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، بھٹکے ہوئوں کو، بہکے ہوئوں کو، گمراہیت کی طرف جو جا چکے ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین، اے قدرت و طاقت رکھنے والے، اپنی قدرت کاملہ سے ان بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لیا، گمراہوں کو راہ راست پر لیا۔ یا اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرما، نیکی کے کاموں میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم نہیں جانتے کب ہماری یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، یا اللہ ہم نہیں جانتے کب ہمارا یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، نیکیاں ہم کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو اس میں بھی دکھلاوا ہو جاتا ہے۔ اے کریم پروردگار، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ہر عمل تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قبولیت کا مقام عطا فرما۔ ایسے لوگ جن کی عبادتیں، جن کی نمازیں، جن کی نیکیاں بروز قیامت ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، یا اللہ ایسوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یہ تیرا فضل ہے، تو نہیں یہ محفل سجانے کی توفیق سے نوازا، تو نہیں اسباب عطا فرمائے، تو نہیں وسائل عطا فرمائے۔ یا اللہ تا قیامت یہ محفل جاری و ساری رہے، اور اس کا فیض ہمیں، ہماری نسلوں کو ملتا رہے۔ یا اللہ ہم میں سے کوئی، ہماری نسل میں سے کوئی گمراہ نہ ہو، کوئی بدعقیدہ نہ ہو، کوئی گستاخ نہ ہو، کوئی بے ادب نہ ہو۔ یا الہ العالمین ہمیشہ صراط مستقیم پر ہمیں رکھنا، ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر رکھنا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی مشکلیں جانتا ہے، یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ جنہوں نے مریضوں کے لیے دعاؤں کا کہا، بالخصوص ہمارا حیدر علی چھوٹا بچہ، یا اللہ اسے شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اذان کو اپنے پیروں پر جلدی سے کھڑا کر دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، اے کریم پروردگار، تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو راحت والی موت عطا فرمانا، موت کی سختی سے ہمیں بچانا۔ یا اللہ نزع کی سختی سے ہماری حفاظت فرمانا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں اس دنیا سے جانا ہمیں نصیب فرمانا، کلمہ طیبہ ہمیں نصیب فرمانا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو اے کریم پروردگار تو راضی ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اے کریم پروردگار، جو ہم نے مانگا، جو نہ مانگ سکے، تو جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں اس کی خواہش و تمنا ہمارے دلوں سے دور فرما دے۔ اس محفل کو قبول فرما،
اپنے کرم و فضل کے شایان شاہ اس کا ہمیں ثواب عطا فرما۔ یہ ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، منظور فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، غازیان اسلام، شہدائے اسلام کو، جمیع مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو درجہ بدرجہ ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے تمام مرحومین کو، اپنے چچا مرحوم کو، اپنے تایا مرحوم کو، اپنے دادا دادی، اپنے آبا و اجداد کو، اور جتنے ہمارے خاندان میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس محفل میں بڑی محبت سے شرکت کرنے والے لال اختر شاہ صاحب مرحوم کو ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ یا الہ العالمین، مرحوم امداد شاہ، شبیر شاہ اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں خاندان کے، یا الہ العالمین سب کو ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں بھی ایصال ثواب کا تحفہ بھیجنے والے دوست، اولاد، نسل اور جانشین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے کریم پروردگار، ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا، یا اللہ ہمیشہ خدمت کرنے والوں میں رکھنا، دین کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، خادمین قرآن کریم میں ہمارا نام لکھ دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور امت کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ یا اللہ، جو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے وسائل عطا فرما، اور جلد حرمین شریفین کی مقبول اور باادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول، ہر سال حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، تمام دعائیں، تمام التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق امر الا وفرجه الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محبت ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیک استفیض غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، درود و سلام کی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کا صدقہ دونوں جہاں کی ہمیں کامیابیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی ناکامیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جلد سنہری جالیوں کے سامنے با ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت ہم سب کو عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔